السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہلال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، کراچی کا حلقہ NA-245 ایک افسوسناک خبر، یعنی کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے بعد وہ نشست خالی ہوئی NA-245 کی، اور اب اس کے اوپر اگلے ہی مہینے دوبارہ انتخاب بھی ہے جس کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ ہارون رشید صاحب کے پاس، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ میجر صاحب کہ آپ نے اپنے نہیں دیٹ واز ہماری ڈیوٹی، اور دوسری بات ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہماری بات تشریف لے آئے۔ میجر صاحب، اگر ہم بات کریں سب سے پہلے اگر ہم وفاق کی طرف سے، جیسے کہ پچھلی حکومت یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بڑی اسٹرگل کی، پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں انہوں نے شروع بھی کیں، عوام کی ریلیف کے لیے بھی بات کی، خارجہ پالیسی بھی بڑی مضبوط رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں، خاص طور پہ جو یہ رشیا اور یوکرین وار کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ حکومت یا یہ سیناریو کریٹ ہوا؟ یہ تو پورا اوپن فیکٹ ہے کہ کیا ہوا، کس دیکھیں نے کیا بالکل، وہ تو آپ کے منہ سے بھی ہم اور سننا کیوں چاہ رہے ہیں، کیا۔ پارٹی ترجمانی بھی آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایوری بڈی نوز، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ سائفر کی بات چلی، ٹھیک ہے۔ سائفر سے پہلے DGI کی پوسٹنگ کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے CM پنجاب کا مسئلہ تھا۔ تو CM پنجاب ہے نا، ان کی پسند کا نہیں آیا، اسٹیبلشمنٹ کا پسند کا نہیں آیا۔ ابوزار صاحب بڑے نیک اور بڑے ایماندار اونیسٹ بندے ہیں، اس کے خلاف وہ کرپشن تو نہیں لا سکے، اور ہے نا، لیکن وہ بیچارے ہے نا اتنے بولنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کام کرنے سے شریف آدمی ہے۔ لیکن یہ باقی علیم خان، یہ آپ کو پتہ ہے زمینوں کے اس کے کتنے مسئلے مسائل ہیں، اور پلس وہ جہانگیر ترین، اس کے شوگر کے مسئلے تھے۔ اور خان کی تو عادت یہ ہے نا کہ خان جب کرکٹ میں تھے تو اپنے سگے کزن ماجد خان کو ٹیم میں نہیں لیا تھا کیونکہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، اور کافی اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے لیدے ہوئی تھی۔ تو خان تو ایسا ہے کہ اپنی ذات کو دیکھ کر کبھی بھی کسی کی سلیکشن نہیں کرتا ہے۔ میرا خان جو ہے نا، وہ پاکستان کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس کی نظر میں، میرے خان کی نظر میں، نہ علیم خان فٹ تھا، نہ جہانگیر ترین فٹ تھا CM کے لیے۔ یہاں سے کہانی شروع ہوئی، آگے بڑھتی گئی، اور پھر اس میں امریکہ بھی انوالو ہو گیا، کیونکہ امریکہ کو بھی ایگو کا پرابلم تھا۔ بائیڈن نے، نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پریزیڈنٹ، US کا پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ ایک اپنے جتنے بھی الائز ہوتے ہیں ان سب کو کال کرتا ہے۔ اس نے بنگلہ دیش کے PM کو، وہ جو پرائم منسٹر ہے، اس کو فون کیا، اس نے کیا کہتے ہیں نیپال والے کو فون کیا، اس نے نا کیا کہتے ہیں انڈیا والے کو فون کیا، اس نے پاکستان والے کو فون نہیں کیا۔ وہاں سے پتہ نہیں کیوں بائیڈن واز اگینسٹ اس۔ ہم نے امریکہ سے دشمنی تو نہیں کرنی، لیکن بائیڈن واز اگینسٹ۔ پھر بہت عرصے تک سفیر بھی مقرر نہیں ہوا۔ پھر ایک سائفر آ گیا۔ سائفر میں آپ کو سب پتہ ہے، اتنی دفعہ دہرا دیا جا چکا ہے کہ ایک سازش تھی، جو اب وہ کہتے ہیں مداخلت تھی، سازش تھی، جو بھی تھا تو صحیح نا، اور وہ لیٹر بھی تھا، اور یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے۔ جیسے کہ خان نے کہا تھا کہ دیکھنا کہ جب میں ان کے خلاف کوئی ایکشن کروں گا تو یہ سارے چور اکٹھے میرے خلاف ہو جائیں گے، اور تو سارے چور اکٹھے ہو گئے ان کے خلاف۔ لیکن اکٹھے ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے ان کو فتح دلائی، اور آپ نے دیکھے کہ کل KPK کا الیکشن ہوا، 13 نہیں، مجھے تو حیرت ہے کہ جماعت اسلامی بھی مل گئی ان کے ساتھ، 14 جماعتوں نے مل کے PTI کا مقابلہ کیا، اور ان کی اپنی سیٹ سے ANP کی سیٹ سے ہار گئے۔ وہ سیٹ ANP کی سیٹ تھی پکی، پہلے سے آ رہی ہے۔ خان جب پاپولر تھے پہلے 2018 میں، وہ ANP کی سیٹ تھی، آپ ادھر سے ہار گئے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو بھی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی جماعتیں تھیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، جو PDM جو سامنے آئی، جس نے اتحادیوں نے مل کے عمران خان کا مقابلہ کیا، ایک مقصد تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا کہ حکومت ختم ہو گئی عمران خان صاحب کی۔ آنے والے وقت میں PDM کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ متحد رہیں گے یا پھر ایک دوسرے کے خلاف
دیکھیں مقصد صرف ہے نا خان کو ہٹانا نہیں تھا، میں آپ کو کریکشن کر دوں، مقصد تھا ان کی انڈکمنٹ ہونی تھی. اگر خان کو یہ ہٹاتے نہیں تو کیا ہوتا کہ ان کے اوپر انڈکمنٹ ہو جاتی. وہ بالکل کلیئر کٹ ایف آئی اے والوں کے حساب سے، میرا اپنا بھی بہنوئی ہے نا، وہ میرا اپنا بہنوئی جو ہے وہ ہے ڈی ڈی ایف آئی اے میں ہے، تو وہ مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے کہ اٹ از ویری ویری کلیئر کیس، اٹ واز اے ویری ویری کلیئر کیس اگینسٹ شہباز شریف اینڈ حمزہ شہباز. تو وہ تو انڈکمنٹ ہو جاتی، یہ تو فارغ ہو جاتی مسلم لیگ، تو مسلم لیگ فارغ ہو جاتی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کیا، ساتھ میں نیوٹرلز نے کام دکھایا اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے باپ کو لے کر آ گئے، اور ہے نا پھر کافلک کو توڑا گیا، اور پھر ہے نا رہی سری کسر ایم کیو ایم کو لے کر آ کر انہوں نے اپنا نمبر پورے کر دیے. اور آپ کہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، دیکھیں ایم کیو ایم کل جو سندھ کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی نے تو چھوڑا نہیں، سب کو رگڑ دیا. اب ان کی جماعت ہے جے یو آئی، اس کے یعنی اس کے کینڈیڈیٹ کا نام ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ بلے کی جگہ پر انہوں نے نا ہینڈ پمپ کا نشان دے دیا، پتہ نہیں کیا کیا نشانات دے دیے. پھر ایم کیو ایم کو، جو ایم کیو ایم کی جیتی ہوئی جہاں پر سیٹیں تھیں وہاں پر ان کو ہرایا گیا. ٹی ایل پی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں جہاں پر ٹی ایل پی بڑا اسٹرانگ تھا وہاں پر ان کو ہرایا گیا. پی ڈی ایم کی سیٹیں، وہ کیا کہتے ہیں ہماری جو وہ ہے جی ڈی اے گرینڈ الائنس کی ٹیمیں جو سیٹیں تھیں وہاں پر ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی. تو پھڈے ڈنڈے لاٹھیاں گولیاں سب چلی. ایم کیو ایم بھی شکایت کر رہی ہے، ان کی پارٹی ہے. اے این پی بھی شکایت کر رہی ہے، کل جو ادھر ہارے کے پی کے میں اے این پی شکایت کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی شکایت کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہے. آپ جے یو آئی شکایت کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہے. نون لیگ بھی شکایت کرے گی، ان کے ساتھ ہے. تو یہ ساری آپس میں اینڈ آف دی ڈے جب ان کا این آر او 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے، جیسے ہی یہ قانون بن جائے گا، نیب کا قانون بن جائے گا، ابھی تو ہولڈ کیا ہوا ہے نا جیسے، ٹھیک ہے نا، اور ابھی تو ہر چیز ان کے ساتھ ہے نا، جوڈیشری بھی ساتھ ہے، الیکشن کمیشن بھی ساتھ ہے، نیوٹرلز بھی ساتھ ہیں. اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ہے نا خان میرا اکیلا لڑ رہا ہے. دیکھیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ناصر شاہ صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، وہ ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کا ہی پلیٹ فارم سے لڑیں گے یا، تو وہ انہوں نے بھی جس طرح کا جواب دیا تھا تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ آنے والے الیکشن میں تو علیحدہ علیحدہ ہی پارٹیز لڑیں گی. چلیں اگر ہم بات کرتے ہیں اب یہ جو الیکشن بلدیاتی انتخابات ہیں اگلے مہینے، اس میں پی ٹی آئی جو ہے کتنا اپنا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو سکے گی، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری پارٹیز ہیں جو اس کے اگینسٹ ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا بھی، تو بلدیاتی انتخابات میں کیا سیٹ اپ دے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے، گولیاں نہیں چلی، فائرنگیں نہیں ہوئی، تو آپ دیکھیں گے کہ 80% 90% سیٹوں کے اوپر میں تو یہاں پر صفایا دیکھتا ہوں، جماعت اسلامی کا بھی، ایم کیو ایم کا بھی، نون لیگ کا بھی، پیپلز پارٹی. یہاں پر ایکچول مقابلہ جو ہوگا نا وہ ہوگا پی ٹی آئی کا، ٹی ایل پی کا، اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے. کچھ علاقے میں جو ہے نا بکٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے بکٹس ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کا زور ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر سارے پیپلز پارٹی سے وہ ہوتے، جیسے لیاری کے علاقہ ہے، منگو پیر کا علاقہ ہے، وہاں پر سندھیوں کے ووٹ نارملی ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے ہوتے. تو سندھی میجورٹی ایریاز ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے، وہاں پر ہو سکتا نہیں، ہونے کے چانسز یہی ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو نارمل جو سیٹیں ملتی ہیں وہ ملیں گی. لیکن میجورٹی یہاں پر ایم کیو ایم کا صفایا ہوگا. جماعت اسلامی حالانکہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں جماعت اسلامی کو بہت پسند کرتا ہوں، نعمت اللہ خان صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں. مجھے جانتے ہیں وہ ذاتی طور پہ، اور میں بھی ان کو بہت ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہاں پر پبلک کا جو اس وقت موڈ ہے وہ خان کی طرف ہے. خان کی طرف اس لیے کہ سارے ڈیٹا سب یہ دیکھا جائے تو انہوں نے نا جو کام کیے تھے نا وہ بہت اچھے کام کیے تھے، اور سارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ خان کو ہی ووٹ دے گا. یعنی خان کو دے گا، اس کا مطلب پی ٹی آئی کو دے گا، یعنی پی ٹی آئی والے ہی جیتیں گے انشاءاللہ. آنے والے وقت میں ایک نیوٹرلز جو ہیں وہ نیوٹرلز ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یو کانٹ سے اٹ. نیوٹرلز ہے نا، یہ دیکھیں ہر ادارے کی اپنی سوچ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہے نا ادارے کی سوچ نہیں انوالو ہے, یہاں پر کوئی پرسنل ایگو کا پرابلم ہو گیا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. یہاں پر پرسنالٹی کلیش ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی پرسنالٹی یہاں سے چلی جائے گی بائی اینڈ آف دی ایئر, تو آپ دیکھیے گا کہ تھنگز اسٹارٹ کمنگ نارمل. کیونکہ فوجی جو ہوتا ہے نا, کوئی بھی جنرل بنتا ہے نا, وہ اس کی گرومنگ جو ہوتی ہے, کیونکہ بینگ آئی واز آلسو ان دا آرمی, تو مجھ سے زیادہ فوج کو کون جان سکتا ہے. تو فوج کی جو گرومنگ ہوتی ہے وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہے, اسلام کے لیے ہوتی ہے, اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے. سارے جنرل بڑی محنت کر کے, جنرل از ناٹ اے ایزی جاب. کافی 40 آپ کی سروس میں دیکھیے, آپ کی 30 ایئرس 35 ایئرس کی سروس ہوتی ہے, اس کے بعد جا کر آپ ایک اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں. اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے تو اپ ٹو 35-40 ایئرس کی آپ کی سروسز ہوتی ہیں, اس کے بعد جا کر بنتے ہیں. تو آپ کو ہر جگہ پرکھا جاتا ہے, اس کے بعد بنتے ہیں. لیکن پھر ادھر جا کر کوئی پرسنل کلیشش ہو گئے تو اس کی وجہ سے حالات. اچھا, ایک سوال ہے وہ یہ کہ ابھی حالیہ دنوں میں شجاع پاشا صاحب کی بھی کچھ ویڈیوز چل رہی تھیں, ان کا بیان بھی چل رہا تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہی از, جس کی ویڈیو چل رہی تھی وہ ڈپلیکیٹ ہے, وہ فیک ہے, وہ شجاع پاشا صاحب نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کیپٹن ہے, 6FF کا ایک کیپٹن تھا, جو کہ ڈرنک اور ہے نا لڑکیاں سپلائی میں اس کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے. بلکہ یہ جو آپریشنز ہو رہے تھے اگینسٹ ٹیررسٹ, تو وہ اس کے اندر ہے نا وہ بگوڑا بھی بنا ہے وہاں پر, مطلب اس نے آپریشنز کے اندر ہے نا وہ اوائڈ کیا ہے لڑنے کے لیے. تو پھر ادھر ہی اس کا کورٹ مارشل ہوا ہے نا, ہی واز ٹرمینیٹڈ فرام دی سروس, ٹھیک ہے. ہی اس کا فیس ہے نا شجاع پاشا کی طرح ہے. میں شجاع پاشا صاحب کا بلو آئیڈ رہا ہوں, میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. از اے ویری نائس گائے, اور یہ مجھے بہت چاہتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور میں ان کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے شجاع پاشا صاحب کا, ٹھیک ہے. تو یہ شجاع پاشا صاحب نہیں. صحیح, چلیں بہت اچھی بات ہے. ناظرین کو کلیئر بھی ہونی چاہیے بہت ساری چیزیں, اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ معاملہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ملک ریاض صاحب کی ایک آڈیو چلی تھی آصف زرداری صاحب سے متعلق, کہ وہ آصف زرداری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب اپروچ کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی جو ہے وہ ڈیل کرائی جائے, کچھ معاملات مذاکرات کرائے جائے, جس پہ زرداری صاحب نے منع کر دیا. تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی فیک ہے یا کچھ پلانٹڈ معاملات لگتے ہیں؟ دیکھیں, ملک ریاض صاحب نے کیا ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ صحیح ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ اب تو وہ آ گئی نا ڈیپ فیکٹ, تو وہ ڈیپ فیکٹس کے اندر تو آڈیوز اور ویڈیوز سب ہے نا مکسنگ ہو جاتی ہے اور ہے نا کام ہو جاتا ہے. تو یہ تو ابھی آڈیو ویڈیوز سے نا یہ ایویڈنس تو نہیں اس کی, جب تک اس کی آپ ہے نا پوری فورنسک آپ اس کی کلیئرنس نہ کروا لے تو اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب سے کیوں ہے نا یہ خان کہے گا, یہی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مطلب یہ اگر اس نے کوئی ترلے, وہ ایسا ہمارا پرائم منسٹر ہے, خان ہمارا ایسا خان ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ مطلب آپ ایک بات سنیں کہ بائیڈن نے ان کو فون نہیں کیا, خان نے ویسے تو کچھ بولا نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹل کانفرنس ہوئی, ایک انوائرمنٹل کانفرنس کے اندر 28 ملکوں کے جو سربراہان تھے ملک, ان کو انوائٹ کیا گیا انکلوڈنگ خان صاحب کو. لیکن خان صاحب نے کیا کیا؟ اگر خان صاحب ہے نا بوٹ پالش ٹائپ کے بندے ہوتے اور ایسے ہوتے تو بائیڈن سے ملنے چلے جاتے نا, وہ گئے نہیں. انہوں نے کیا کیا, جو انوائرمنٹل کا ہمارا جو سربراہ ہے ان کو بھیج دیا اس کو. صحیح. اچھا, ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے FATF کے بھی معاملات دیکھے, جو ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا کہ گرے لسٹ سے نام نکل رہا ہے نہیں نکل رہا. پھر اب آپ کیا کہیں گے اس میں, یہ جو اب جو ان کا ایک پازیٹیو ہمیں ایک گیسچر نظر آیا ہے کہ انہوں نے یہ FATF گرے لسٹ سے باہر نکالنے کی بات کی ہے, یا نکال دیا ہے یا نکالنے جا رہے ہیں, تو زیادہ کردار کس کا نظر آتا ہے آپ کو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں, اس جو یہ لاسٹ جو سبمیشن ہوئی ہے, اس سے پہلے ہمارے ان کے 32 ان کے نا شرطیں تھی, ٹھیک ہے. 32 میں سے جب لاسٹ ریویو ہوا تھا نا, اس کے اندر 30 ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی, پھر 31 کر لی تھی, پھر ایک ہی رہ گئی تھی. اور جب ہمارے ادھر بقول میں اس کو کہ وہ جب جاتے انہوں نے 31 جو 32واں تھا
اس کے بھی انہوں نے ساری سبمیشنز وہ سارے رولز اور یہ سب کچھ کر لیے تھے. تو اٹ واز پیور اسٹرگل, پیور اینڈ پیور, کسی کی کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے, یہ پوری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ہے, اس کے اندر کوئی بھی کریڈٹ لینا چاہے غلط کریڈٹ لے رہا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو گرے لسٹ کے اندر ہے نا, یہ نکما پن تھا ہمارا پچھلی گورنمنٹس کا, یعنی ہم سے پچھلی گورنمنٹس کا, کہ جن کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے. ہم 2018 میں آئے تو ہم کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اس سے پہلے, تو ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا پورا 2 سال اور ہماری جو ترقی میں رکاوٹ ہے نا, جو رکاوٹ تھی اس میں ایک مین ریزن یہ بھی تھا FATF, جس نے ہمیں روک کے رکھا, ہماری سٹاک کو روک کے رکھا, ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو روک کے رکھا. اب تو انہوں نے کلیئر کر دیا 32 to 30. اور یہ میں بتاؤں اتنی کڑی شرطیں ہیں جو دنیا کے کسی ملک پہ یہ ایسی شرطیں نہیں رکھی گئی تھی, وہ بھی پاکستان نے کمپلیٹ کر دی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جتنی شرطیں پاکستان پہ رکھی ہے نا, میرے خیال میں 24 کے قریب انگلینڈ ہے نا اس کو ہے نا وہ میچ کرتا ہے, اور 32 کے جو پاکستان کی شرطیں ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں کوئی بھی میچ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب غلط ہے, پروپیگنڈا ہے. پاکستان پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ورک کیا, محنت کی, قانون لے کر آئے اور اس کے اوپر دن رات محنت کی. حماد اظہر, اس کی ٹیم, ہماری FBR کی ٹیم, ہماری FIA, ہماری جتنی بھی ہے, سبوں نے مل کے اس کے اوپر کام کیا. ہماری آرمی نے بھی کیا ہوگا ڈیفینیٹلی, ان کا بھی ایک سیل ہوتا ہے, آرمی نے, انٹیلیجنس نے, جتنے بھی کام کیا, اٹ واز اے کمبائنڈ ورک بٹ انڈر دی امبریلا آف دی PTI گورنمنٹ, اور کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ مہنگائی کا سیلاب کہیں رکے گا یا بہا کے لے جائے گا؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی موجودہ دور میں یا موجودہ دنوں میں سری لنکا کا بہت برا اثر ہوا ہے, اکانومی بالکل ٹھپ ہو چکی ہے. یہاں پہ مہنگائی ٹھیک ہے خان صاحب کے وقت میں بھی بڑھ رہی تھی, لیکن یہ جو ابھی ایک دم سے جو ہٹ ہونا شروع ہوا ہے بار بار ہر کچھ دن بعد, پیٹرول مہنگا, گیس مہنگی, ابھی آج پھر وہ نیپرا نے 7 روپے کچھ پیسے بڑھائے. آپ کیا کہیں گے, کہیں رکے گا سیلاب؟ دیکھیں میں اس کے لیے ایک شعر کہتا ہوں, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مہنگائی آپ کی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, مہنگائی تو آپ کی 1 جولائی کے بعد ابتدا ہوگی. یہ تو ٹریلر ہے. آپ کی جو ابتدا ہوگی, جب لوگوں کو پتہ چلے گا, جب لوگوں کے بعد ٹیکسز آئیں گے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, جب آپ کے بجلی کے بل بڑھیں گے اور آپ کی سب کے اوپر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گا, تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیورٹ کدھر ہوتا ہے. ایک بات بتائیں, میں بزنس مین ہوں, میں گھر بناتا ہوں, میں گھر ایک 5 لاکھ روپے کماتا تھا, ٹھیک ہے, اب میری 5 لاکھ کی آمدنی بند ہو گئی. ٹھیک ہے نا, 8 مہینے 1 سال کے اندر میں ایک گھر بناتا تھا جس کے اندر میں اپنے پیسے لگاتا تھا. اینڈ آف دی ڈے میں چوری چکاری, مزدور مر جائے, ایکسیڈنٹ ہو, سب سنبھال کے میں ایک گھر کے اوپر 5 لاکھ روپے کماتا تھا. اب اس کے اوپر ٹیکس لگا دیے گئے, اس کی سیمنٹ کی قیمت بڑھا دی, ریتی بجری سیمنٹ مزدوری پانی سب کچھ تو بڑھا, بجلی سب بڑھا دیا. اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اب وہ جو 5 لاکھ ہے وہ تو میرا نہیں ہوگا, تو یا تو میں وہ کام چھوڑ دوں گا یا پھر میں ریٹ بڑھا دوں گا. اس کے علاوہ تو میرے پاس, میں اپنی جیب سے تو نہیں لگاؤں گا نا گھر پہ, تو ریٹ بڑھ جائے گا. ریٹ بڑھے گا تو سب جگہ ریٹ بڑھے گا, جو سب جگہ ریٹ بڑھے گا تو یہ وسس سائیکل. آپ کے یہاں ایسی زبردست, اللہ معاف کرے, میرے تو رونا آ رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زبردست آپ کی مہنگائی آنے والی ہے, اور وہ برے حال ہونے والے ہیں کہ اللہ رحم, بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. حل کیا نظر آ رہا ہے ان ساری چیزوں پر؟ حل کوئی نہیں ہے. جب آپ دیکھیں, صحیح بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ 70 سال سے ہے نا ہم ہے نا دوسروں سے پیسے لے کر اپنا گزارا کر رہے ہیں. حل اس کا صرف یہی ہے کہ آپ ہے نا دیکھیں سائیکل پہ آ جائیں, آپ سائیکل پہ آ جائیں. آپ لوگوں کو چائنا میں کتنے عرصے تک سائیکل چلتی تھی, ایسی ترقی نہیں کی انہوں نے. گاڑیاں اب آئی ہیں ان کے پاس, آج سے 20 سال پہلے ان کے پاس گاڑیاں تھیں نہیں تھی. انڈیا میں آج سے 20 سال پہلے گاڑیاں تھیں نہیں تھی. تو یہ سب ترقی انڈیا نے کی نا. وہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ اپنا ایکسپورٹ بڑھا دیتے ہیں, آپ اپنے اخراجات کم کر دیتے ہیں, آپ اپنے امپورٹ کم کر دیتے ہیں, آپ اپنی کرپشن کو ختم کر دیتے ہیں. اور آپ کا ایک پلان ہوتا ہے جس پلان کے اوپر پورا مطلب جو بھی گورنمنٹ آئے اس کے اوپر کام کرتے رہے. نیشنل پلان ہو وہ ملک کی بہتری کے لیے, اس کا حل نہیں. یہ ایسا ادھر ہوگا نہیں, کیونکہ میں پاکستانی کم, میں سندھی بلوچی پٹھان مہاجر ہوں, اس کے بعد میں شیعہ سنی ہوں,
اس کے بعد شیعہ کے اندر بھی میں بوری اسماعیلی شیعہ اشناشری ہوں، پھر سنی کے اندر میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، پھر دیوبندی کے اندر بھی نہیں اور سنی کے اندر پھر میں جماعت اسلامی والا ہوں، تبلیغی جماعت والا ہوں، اہل حدیث ہوں. کتنے فرقے ہیں بھائی، کہاں آپ کو تو پوری قوم کو تو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے. تو جب آپ ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیں گے تو پھر اس ملک کا تو کام بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ تو اللہ ہی چلا رہا ہے اور چل رہا ہے. ہم نے تو اپنی زندگی نا گزار لی ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے. آپ اپنے سب سے پہلے آپ جو اپنے خرچے ہیں اس کو کم کریں گے، آپ اپنی بوروئنگ کم کریں گے، آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے. آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ اپنی دیکھو، آپ ایگریکلچر، آپ ہے نا ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہو، آپ دالیں امپورٹ کر رہے ہو. آپ کو میں بتاؤں، آپ نے $4 بلین کی گاڑیاں امپورٹ کر لی. کیوں بھائی؟ $4 بلین کی گاڑیاں، $4 بلین کی. اب بھائی کیوں؟ لگژری آئٹم ساری بین کر. آپ کا میک اپ ٹوٹل باہر سے آتا ہے. یہاں پر جتنی پوش ہے نا علاقے، کراچی کے یا لاہور کے، ڈیفینس، PH سے طارق روڈ، سبوں نے باہر کا مال رکھا ہوا. سب باہر کا مال بیچتے ہیں، لوکل مال بیچتے ہی نہیں ہیں. کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوکل چیزیں بنائیں؟ لوکل چیزوں کو انڈیا نے کیا کیا؟ سب لوکل چیزیں. اور انہوں نے اگر کمپنی لے کر آئے ہیں تو ان کو ان کا نام لیا ہے، بنانے والے مینوفیکچرر تو انڈیا کے ہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ میری ایک چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی یہ بات سن کے کہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے بحیثیت قوم عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا 100%. کہ جیسے آپ نے کہا چین میں سائیکلیں چل رہی تھیں، کیا یہاں کے لوگ بھی اس روایت کو یا اس چیز کو اپنانا شروع کریں؟ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے، ٹماٹر کھانا چھوڑ دیں، کیا کریں؟ کیا دیکھیں، کھانا کوئی بند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بات سن لیں، آپ اس وقت کراچی کے، دیکھیں اتنی مہنگائی ہو گئی، آپ اس وقت چلے جائیں کراچی کے کسی بھی ریسٹورنٹ. میں تو ویسے ریسٹورنٹ میں بہت کم جاتا ہوں. کل اتفاق کی بات ہے کہ میں نے جب فون کیا تو میری فیملی کسی ریسٹورنٹ میں تھی، تو میں نے ان کو فون کیا 10 بجے، ٹھیک ہے نا. 10 بجے اس نے کہا ہم ریسٹورنٹ پہنچ گئے، ہم نے کھانا آرڈر کر دیا، آپ آ جائیں. کھانا آرڈر کر رہے ہیں مطلب. آپ کو پتہ ہے کہ میں 10:15 میں اس ریسٹورنٹ پہ پہنچ گیا ہوں. کھانا کتنے بجے سرو ہوا پتہ ہے آپ کو؟ ٹائم لگا ہوگا 12:10 پہ سرو ہوا ہے. یعنی 1 گھنٹے کی ویٹنگ تھی ادھر، 1 گھنٹے کی ویٹنگ تھی. اور پھر 45 منٹ اس نے کھانا بنانے میں لگایا کیونکہ دوسرے پورا ریسٹورنٹ فل. اچھا بات صرف یہ نہیں ہے، آپ کھانا کھانے جائیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ اسپینڈ کریں. 15 دن میں ایک دفعہ فیملی کے ساتھ آپ باہر جاتے ہیں، آؤٹنگ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے کھانی تھی ایک چھوٹی سی چیز. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پلیٹ کے اندر اتنا، سب دعوتوں میں بھی آپ کو کھانا ہے 1 پیس یا 2 پیس. آپ دیکھیں کتے کی طرح لوٹ مار کر کے ساری پلیٹیں بھر دیتے ہیں، آخر میں نا وہ چھوڑ دیتے ہیں ادھر. ایسے بھوکے شیر کی طرح وہ مارتے ہیں کہ ان کے پاس ہے نا کھانے کی پلیٹیں. اور آپ اینڈ آف دی جب آپ کا جو فنکشن ختم ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھیں گے آپ کے جو ڈشز ہیں نا وہ ساری خالی ہوتی ہیں، لیکن آپ پلیٹیں دیکھیں گے نا، سب میں کسی میں تھوڑا، کسی میں 10 نوالے، کسی میں 5 نوالے، اتنا کھانا بچا ہوا ہوتا ہے. وہ سارا ویسٹیج ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ اپنی ویسٹیج کو روکیں، آپ میانہ روی اختیار کریں. جتنا آپ کو کھانا تو مل رہا ہوتا ہے کھلا، آپ کھانا جتنا کھانا ہے 10 دفعہ مل جائے گا اتنا لینا. آپ پہلے تھوڑا لے، پیٹ نہیں بھرا دوبارہ لے لو، تیسری دفعہ لے لو. یہ حال گھر میں بھی ہے، گھر کا بھی یہی ہے. کل میں اپنے بات کر رہا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم میمن ہیں. میری ماں کیا کرتی تھی، ہمارے گھر میں جو وہ کپڑے نا پرانے ہو جاتے تھے نا، تو میری ماں کیا کرتی تھی، وہ کپڑے پھینکتی نہیں تھی، سنبھال کے رکھ دیتی تھی. اور پھر یہ جو گھر میں بوٹلیں نکلتی نا، شیمپو کی بوٹل، پانی کی بوٹل، وہ جو بوٹلیں نکلتی ہیں وہ ساری بوٹلیں جمع کر 15-20 دن کے اندر، مہینے کے اندر اس کے پاس پورا ایک نا اسٹور، جو ڈبہ شبہ جو اس نے بھی رکھا ہوتا تھا میری ماں نے، وہ پورا بھر جاتا تھا. تو پھر وہ آتا تھا ٹین ڈبے والا یا وہ برتن والا، تو وہ اس کو دے کر اس کے اگینسٹ برتن لے لیتی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیز پہلے ادھر یہ نہیں چیز ہے، بہت دیکھی ہے. یہ چیز ادھر نہیں ہے. ادھر کیا ہو گیا ہے، بے عزتی سمجھتے ہیں اپنی. اب وہ اس کپڑے کو پھینک دیتے ہیں، وہ کسی کے کام کے نہیں آتے. بھائی ایسے بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر یہ کپڑے کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے، غریبوں کو دیے جاتے. یہ پلیٹ، یہ جو بوٹلیں آپ پھینکتی ہیں، نالیاں بند ہو جاتی ہیں، پلاسٹک پھینکتے ہیں، اس کو ریسائیکل والوں کو دے دیں یا اس کو آپ بیچ دیں. اس کو جمع کر کے بھلے آپ کو 10 روپے ملے یا 100 روپے ملے، 100 روپے کی بھی آپ جب ویلیو کرنا شروع کر دیں گے نا، 10 روپے جمع کرنا شروع کر دیں گے، یہ اربوں روپے میں بات چلی جاتی ہے. صحیح.
بہت بہترین گفتگو رہی. ابھی بس ایک آخری سوال یہ کہ جیسے کہ NA-245 کے آپ نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کرائے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ پارٹی نے پارٹی کی طرف سے 3 نام جمع ہوئے ہیں, ان میں سے کس کو فائنل کرنے جا رہے ہیں, اور اگر جو بھی الیکشن لڑتا ہے اور جیتتا ہے کون سے بنیادی مسائل ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے اس حلقے میں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی نے ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا نا. پارٹی کے جو کراچی کے جو پریزیڈنٹ ہے بلال غفار نے مجھے میسیج کیا تھا کہ آپ ہے نا ایک تو پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے نا جب انٹرویو کے لیے ہوتی ہے پروفارما پورا سبمٹ ہوتا ہے, وہ آپ پروفارما سبمٹ کرائیں, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ نومینیشن بھی جمع کرا دو. تو میں نے ان کی انسٹرکشن کے اوپر نومینیشن جمع کرا دی. میں ایکچولی پیرالائز ہو گیا تھا کووڈ میں نے بہت ہمارے علاقے میں کام کیا الحمدللہ. بیسیکلی میں این جی اوز چلاتا ہوں بہت ساری, ٹھیک ہے, 3-4 این جی اوز کا میں چلا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا, آپ کو تو نہیں بتایا, آپ سے پہلے والے انٹرویو میں میں الصفا اکیڈمی چلاتا ہوں, بچیوں کی اسکول ہے میٹرک تک, میں اپنے یہ NA-245 میں چلاتا ہوں. میں مدرسہ چلاتا ہوں جس کے اندر 1000 بچہ پڑھتا ہے, 350 بچہ اس میں رہتا ہے, اور میٹرک تک ہم اس کو تعلیم بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ادھر مسجد محبت ہے, وہی میرے علاقے میں مسجد فاروق اعظم ہے, وہ 2 مسجدیں پوری ہم نے رینوویٹ, وہ تو پوری فاروق اعظم تو پوری بنائی, مسجد محبت ہم نے نیچے سے اوپر لے گئے 4 اسٹوری پر, فاروق اعظم نیچے سے ہم اس کو بھی 4 اسٹوریز پر لے کر گئے. تو بات یہ کہ اس میں ہماری پارٹیسپیشن ہے, ہماری دوستوں کی پارٹی. ظاہر ہے کہ ایک آدمی تو فنڈ نہیں کر سکتا نا, تو فنڈنگ کرتے ہیں ہم, اور پھر ہم یہ کام کرتے ہیں. اور علاقے میں ہم نے جیسے کومل رضوی بھی میرے ساتھ تھی, اور ہم نے بہت زیادہ ہمارے علاقے کے اندر ہم نے راشنز بانٹے کووڈ کے دنوں میں. لیکن کووڈ کے دنوں میں مجھے کیونکہ میں احتیاط نہیں کی, میں غریبوں کی جاتا رہا گھروں میں راشن بانٹنے, رات دن دیکھا نہیں, کھانے بانٹے, میں نے ریڈی فوڈز بانٹے. تو پھر مجھے بھی کووڈ ہو گیا, تو پھر میں پیرالائز ہو گیا اور میں کوما میں چلا گیا. 17 دن میں وینٹیلیٹر پہ رہا, میں پیرالائز ہو گیا. تو میں 14 مہینے 16 مہینے میں پورے منظر سے غائب رہا. 2018 میں نے خان صاحب کی سیٹ کے اوپر میں نے ان کے لیے ورکنگ کی تھی, اور ارسلان تاج کے لیے میں نے ورکنگ کی تھی. لیکن 2018 کے بعد 19 کے اندر یہی ہو گیا. تو میرا تو پولیٹکس میں کوئی آنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن ہمارے علاقے والے کہتے ہیں کہ علاقے کا بندہ ہونا چاہیے, لوکل بندہ ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اور وہ بندہ ہونا چاہیے جس کو علاقے کا پتہ ہو. تو وہ انہوں نے مجھے فورس کیا, میں نے بھی ہے نا بات کی, انہوں نے کہا آپ جمع کرا دے, اگر انٹرویو میں ہم آپ کو کال کریں گے, اگر پارلیمنٹری بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا, سمجھے گا کہ آپ بہتر امیدوار ہیں تو آپ کو دیں گے, ورنہ پارٹی کے اندر محمود باقی مولوی مجھ سے پرانے ہیں, پارٹی کے لیے ان کے سیکریفائزز ہیں, تو ان کا ہے. باقی جمال الدین صاحب نے تو ایز آ کورنگ کینڈیڈیٹ جمع کرائے تھے. تو میرے حساب سے میرے چانسز بہت کم ہیں. تو میں اپنے ویورز کو پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ امید نہیں رکھیں, کہ ٹکٹ جو ہے وہ محمود مولوی صاحب کو ہی ملے گا شاید. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ ہارون رشید صاحب, تھینک یو. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, کیمرہ مین محمد شجاعت کے ساتھ ہلال نجمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.